بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خواص الاسم دخول اللام ای لام التعریف ولو قال دخول حرف التعریف لکان شاملا للمیم فی مثل قولہ علیہ السلام لیس من بر صیام فی سفر لکنہ لم یتعدد له لعدم شہرته افی اختیارہ اللام اشارۃ الی ان المختار عنده ما ذهب الیہ سیبویہ من ان اداة التعریف ہی اللام وحدها زیدت علیہا حمزۃ الوصل لتعذر الابتداء بالساکن واما الخلیل فقد ذهب الى انها الکہل والمبرد الى انها الحمزۃ المفتوحة وحدها زیدت اللام للفرق بینها وبین الحمزۃ الاستفهام وانما اختص دخول حرف التعریف بالاسم لانه لتعیین معنى المستقل بالمفہومیۃ يدل علیہ اللفظ مطابقۃ والحرف لا يدل على معنى المستقل والفعل يدل عليه تضمنا لا مطابقة وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم فإن حرف التعريف لا يدخل الضمائر وأسماء الإشارات وغيرها كالموصولات وكذلك سائر الخواص الخمسة المذكورة ها هنا وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة ها هنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن خواص الاسم دخول اللام. فمن خواص الاسم دخول اللام. اچھا، پس اسم کے خواص میں سے دخول اللام ہے، لام کا داخل ہونا ہے، لام کا متن ہے دخول اللام. اس کے بعد علامہ شارح جامی نے فرمایا ای لام التعریفی، لام غرض شارح سے ایک اعتراض کا دینا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ لام کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، لام کا لیضرب، لام فعل پر داخل ہوا ہے، لیضربن، لام فعل پر داخل ہوا ہے. آپ نے کہا جی لام کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، ادھر تو یہ دونوں جگہ پہ فعل پہ داخل ہوا ہے. تو علامہ شارح جامی نے لامی تعریف کا کیسے اعتراض کا دیا کہ اللام پر الف لام عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد خاص لام ہے. اس سے مراد کون سا؟ لام تعریف، یعنی لام تعریف کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، ہر لام کا داخل ہونا اسم کا خاصہ. اور جس کو لے کر آپ نے اعتراض کیا اس میں ایک لامی امر ہے اور ایک دوسرا لامی تاکید ہے. لیضرب میں لامی امر ہے، لیضربن میں لامی تاکید ہے. ٹھیک ہے، تو ہر لام اسم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ لام تعریف اسم کا خاصہ ہے. یا پھر اللام پر الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے اور وہ مضاف الیہ ہے تعریف. مضاف الیہ کیا ہے؟ تعریف. تو لام تعریف اسم کا خاصہ ہے، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ لام اسم کا خاصہ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں ماتن نے علامہ شارح جامی فرماتے ہیں ولو قال دخول حرف تعریف، یہ مٹائیں جی، یہ والا، ہاں جی نیچے، ولو قال دخول حرف تعریف. غرض شارح جامی ایک اعتراض کا دینا ہے. اعتراض یہ ہے مصنف کو یہ کہنا چاہیے تھا دخول اللام کی بجائے دخول ومن خواصہ دخول حرف تعریفی، دخول اللام کی بجائے ومن خواصہ دخول. اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ میم بھی تعریف کے لیے آتی ہے، میم تعریف کے لیے آتا ہے تو میم کو بھی یہ شامل ہو جاتا. اب جب کہا دخول اللام تو لام تو آ گیا، میم جو تعریف کے لیے آتی ہے اس کو یہ شامل نہیں ہے. اگر کہتے حرف تعریف کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے تو اس میں میم بھی آ جاتی، شامل ہو جاتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب میم بھی اسم کا خاصہ ہے اور میم بھی کس کے لیے آتی ہے؟ تعریف کے لیے آتی ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس من بر صیام فی سفر. یہاں جو تینوں جگہ پہ میم آئی ہے یہ میم کس کے لیے ہے؟ تعریف کے لیے. تو حرف تعریف کہتے ہیں اس کو بھی کیا ہو جاتا؟ شامل ہو جاتا. اس اعتراض کو نقل کرنے کے بعد لکنہ لم یتعرض لہ سے علامہ شارح جامی نے اس اعتراض کا دیا جواب. اب دیکھیں ولو قال، اور اگر ماتن کہتے دخول حرف تعریفی، دخول اللام کی بجائے دخول تو لکان شاملا للمیم، تو یہ میم کو شامل ہو جاتا. نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں لیس من
منم برم سیام فی مسافری، یعنی اس میں جو تینوں جگہ پہ میم آئی ہے وہ کس لیے ہے؟ تعریف کے لیے۔ آگے لکنہ لم یتعرض لہ سے علامہ شارح جامی نے اسے اعتراض کا دیا جواب، کہتے ہیں میم کا تعریف کے لیے آنا مشہور نہیں ہے، میم کا تو عدم شہرت کی وجہ سے انہوں نے دخول اللام کہا نہ کہ دخول چلیے جی، کہتے ہیں لکنہ لم یتعرض لہ، لیکن میم مصنف اس کے در پہ نہیں ہوئے، مصنف نے اس کا پیچھا نہیں کیا، مصنف نے میم کو ذکر نہیں کیا، لعدم شہرتی ہی، عدم شہرت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ میم کا تعریف کے لیے آنا مشہور نہیں ہے، یا بعض شاعری نے اس کا یہ جواب دیا کہ میم تعریف کے لیے آتی نہیں ہے، میم رہا جو اس حدیث پاک میں آئیے لیسا من برم سیام فی مسافر، اس میں جو میم تعریف کے لیے آئی ہے نا، یہ لام تعریف کے عوض آئی ہے۔ کس کے عوض؟ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول نے میم کو داخل اس لیے کیا کہ سائل قبیلہ حمیری سے تعلق رکھنے والا تھا اور ان کے لیے لام مشکل ہے، تو اس نے سوال کیا امیم الیسا من البرم سیام فی مسافری، کیا سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی بلائی ہے؟ چونکہ اس نے میم کو ذکر کیا سوال میں، تو اللہ کے رسول نے ان کی لغت کے مطابق آگے سے جواب ارشاد فرمایا، اور جواب میں بھی میم کا کیا کیا؟ ذکر کیا، اور فرمایا کہ لیسا من برم سیام فی سفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ چلیے جی، تو مصنف آگے فرماتے ہیں وفی اختیارہ اللامہ، وفی اختیارہ علامہ، اس عبارت سے غرض شارح جامی ایک اعتراض کا دینا ہے جواب۔ اعتراض یہ ہوتا ہے ماتن نے کہا ہے دخول اللام ومن خواصہ، اس کے بجائے ان کو کہنا چاہیے تھا ومن خواصہ دخول الالف واللام، کہ الف اور لام کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ تو اس کا یہاں سے دیا جواب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حرف تعریف، ادات تعریف کیا ہے؟ اس میں تین مذہب ہیں۔ کتنے مذہب ہیں؟ تین۔ نمبر ایک امام سیبوی کا مذہب، کن کا؟ امام سیبوی کہتے ہیں ادات تعریف، حرف تعریف صرف اور صرف لام ہے، اور جو شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے وہ ابتدا بھی ساکن کے محال ہونے کی وجہ سے لگایا جاتا ہے، کیونکہ ساکن سے ابتدا کیا ہوتی ہے؟ محال ہوتی ہے، تو شروع میں کیا لے آتے ہیں؟ حمزہ لے آتے ہیں۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ دوسرا مذہب امام خلیل کا، امام خلیل کہتے ہیں الکحل، یعنی یہ الف لام دونوں ہی کس کے لیے ہیں؟ تعریف کے لیے ہیں۔ اور تیسرا مذہب امام مبرد کا، امام مبرد کہتے ہیں حمزہ صرف اور صرف تعریف کے لیے، حمزہ اور جو ساتھ لام لگایا جاتا ہے نا وہ فرق کرنے کے لیے، کس کس کے درمیان؟ حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کہ جو حمزہ تعریف ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ لام آتا ہے، اور جو حمزہ استفہام ہوتا ہے اس کے ساتھ لام نہیں آتا۔ تو چونکہ مصنف کے نزدیک مختار مذہب امام سیبوی کا تھا، اور سیبوی کے نزدیک لام صرف تعریف کے لیے آتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا وَمِن خَوَاصِهِ دُخُولُ اللام، وَمِن خَوَاصِهِ ترجمہ دیکھیں جی۔ اور ماتن کے لام کو اختیار کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، اس مختار مذہب کی طرف ہے جو ان کے نزدیک مختار ہے، سمجھ آ گئی؟ اور مصنف کے لام کو اختیار کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مختار مصنف کے نزدیک وہ مذہب ہے جس کی طرف امام سیبوی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کیا ہے؟ یعنی بے شک ادات تعریف صرف اور صرف لام ہے، اور اس پر حمزہ وصلی کا اضافہ کیا گیا ہے ابتدا بھی ساکن کے محال ہونے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الْخَلِيلُ، بہرحال امام خلیل پس تحقیق وہ اس بات کی طرف گئے ہیں، یعنی ان کا یہ مذہب ہے کہ بے شک وہ یعنی ادات تعریف ال ہے، حل کی طرح، یعنی ادات تعریف الف لام دونوں ہیں۔ والمبرد، اور امام مبرد وہ اس بات کی طرف گئے ہیں، یعنی ان کا یہ مذہب ہے کہ انہا الحمزۃ المفتوحۃ وحدہا، کہ بے شک ادات تعریف صرف اور صرف حمزہ مفتوحہ ہے، زیدت اللام للفرق بینہا و بین حمزۃ الاستفہام، اور اس پر لام کا اضافہ کیا گیا ہے حمزہ تعریف کے درمیان اور حمزہ استفہام کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ آگے دیکھیں جی، وَإِنَّ مَخْتُصَّ دُخُولُ حرف تعریفی، بس ٹھیک ہے، وَإِنَّ مَخْتُصَّ
دخول حرف تعریفی۔ غرض شارع یہاں سے ایک اعتراض کا دینا ہے۔ جواب یہ ہے، آپ نے اسم کے 5 خاصے ذکر کیے، اس میں پہلا خاصہ یہ ذکر کیا لام تعریف کا داخل ہونا۔ لام داخل ہونا یہ اسم کا کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ لام اسم کا ہی خاصہ کیوں ہے؟ لام تعریف کا داخل ہونا اسم کا ہی خاصہ کیوں ہے، فعل یا حرف کا خاصہ کیوں نہیں؟ تو علامہ شارح جامی علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا یہاں سے دیا جواب۔ کہتے ہیں لام تعریف، لام کا داخل ہونا صرف اور صرف کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لام تعریف، لام یہ مٹاؤ، ذرا مٹا دو اوپر والا، ہاں جی مٹا دو۔ لام تعریف ایسے معنی کی تعیین کرتا ہے جس معنی میں 2 خوبیاں ہوں۔ کیا ہوں؟ 2 کوالٹیاں ہوں۔ لام تعریف ایسے معنی کی تعیین کے لیے آتا ہے جس معنی میں 2 خوبیاں، 2 کوالٹیاں ہوں۔ پہلا، وہ معنی مستقل ہو، وہ معنی کیا ہو؟ نمبر 2، وہ معنی مدلول مطابقی ہو، مدلول یعنی لفظ اس معنی مستقل پر مطابقتاً دلالت کرتا ہو۔ اب یہ چیز نہ فعل میں پائی جاتی ہے نہ حرف میں۔ حرف کا تو معنی مستقل ہی نہیں نا، حرف کا معنی اور فعل کا معنی مستقل تو ہے لیکن وہ معنی تضمنی ہے۔ فعل کی جو دلالت ہے نا معنی مستقل پر، وہ کیا ہے؟ تضمنی ہے، مطابقی نہیں ہے۔ لہٰذا فعل کے اندر بھی یہ کوالٹی پائی نہیں جاتی۔ صرف اور صرف معنی اسمی میں یہ دونوں کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، یہ دونوں خوبیاں معنی اسمی میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے لام کا داخل ہونا اسم کا ہی خاصہ ہے۔ اب دیکھیں اوپر کہا، اور بے شک حرف تعریف کا دخول، حرف اس کو خاص کیا گیا اسم کے ساتھ، یعنی یہ صرف اور صرف کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا خاصہ ہے۔ لِأَنَّهُ کیونکہ وہ حرف تعریف لِتَعْیِینِ مَعْنًا ایسے معنی کی تعیین کے لیے آتا ہے، مستقل بالمفہوم، یہ جو معنی مستقل بالمفہوم ہو۔ یدل علیہ اللفظ مطابقتاً جس معنی پر لفظ مطابقتاً دلالت کرتا ہو، جس معنی پر والحرف لا يدل على المعنى المستقل، اور حرف کا تو معنی مستقل ہی نہیں نا، حرف تو مستقل معنی پر دلالت ہی۔ والفعل يدل علیہ تضمنا لا مطابقتا، فعل مستقل معنی پر دلالت تو کرتا ہے لیکن تضمنا کرتا ہے، مطابقتا لہٰذا یہ دونوں خوبیاں صرف اور صرف معنی اسمی میں پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے لام اسم کا ہی کیا ہوگا؟ خاصہ ہوگا۔ وَهَذِهِ الْخَاصَةُ وَهَذِهِ غرض شارح یہاں سے اب ایک اعتراض کا دے رہے ہیں جواب۔ آپ نے کہا جی لام تعریف کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ یہ ہوا کہ شروع میں تو کبھی نہیں، یہ ہوا اسم ہے لیکن کبھی شروع میں الف لام داخل ہے۔ اسی طرح الذی اسم موصول ہے، یہ بھی اسم ہے، اس کے شروع میں بھی کبھی اسم اشارہ ھذا ہے، اس کے شروع میں اسم ہے لیکن شروع میں کبھی الف لام ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو جب لام تعریف اسم کا خاصہ ہے تو ان کے شروع، یہ بھی اسم ہے، ان کے شروع میں بھی آنا چاہیے، ان پر بھی داخل ہونا چاہیے۔ تو اس کا یہاں سے دیا جواب کہ پیچھے ہم تقسیم کر کے ہیں خاصہ کی 2 قسمیں، شاملہ اور تو شاملہ وہ ہوتا ہے جو جن کا خاصہ ہوتا ہے ان تمام میں پایا جائے، اور غیر شاملہ ہوتا ہے جو بعد میں پایا جائے بعد میں نہ پائے۔ تو یہ جو لام تعریف ہے نا، لام تعریف یہ اسم کا خاصہ غیر شاملہ ہے، اسم کا، لہٰذا اگر ان میں نہیں پایا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج والی بات۔ یہ اعتراض تب ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ لام تعریف اسم کا خاصہ شاملہ ہے، تو پھر یہ اعتراض ہونا تھا۔ سمجھ آئی؟ اسی طرح جو بعد میں 4 خاصے آ رہے ہیں، جو بعد میں وہ بھی اسم کا خاصہ شاملہ نہیں ہے بلکہ اسم کا خاصہ غیر شاملہ ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ دیکھیں جی،
کہہ رہے ہیں اور یہ خاصہ یعنی حرف تعریف کا دخول یہ نہیں ہے شامل، یہ خاصہ اسم کے تمام افراد کو، یعنی یہ اسم کا خاصہ شاملہ بے شک حرف تعریف حرف یہ ضمائر پر داخل نہیں ہوتا اور اسماء اشارہ پر اور ان کے علاوہ جیسے موصولات ہیں ان پر داخل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْخَوَاصِ الْخَمْسِ، یہ خمسی کیونکہ یہ نقال کے پیچھے کتنے رہ جاتے ہیں؟ 4، تو کہنا چاہیے تھا وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْخَوَاصِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ، یہ کتابت کی کیا ہے؟ غلطی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو بقیہ 4 خاصے یہاں مذکور ہیں قافیہ کے اندر وہ بھی اسم کا خاصہ شاملہ نہیں ہے بلکہ اسم کا خاصہ غیر شاملہ ہے۔ چلیے جی، اب یہ ضمیر یا اسم اشارہ یا اسم موصول ان پر لام تعریف شروع میں اس لیے نہیں آتا کہ یہ پہلے ہی معرفہ ہیں، تو ان لام تعریف کو لگا کر ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں۔ چلیے